اب آپ آئے ہیں یہاں پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، وہ ایک مناظرے کا چیلنج بھی آپ نے دیا تھا ظاہر، آپ نے مجھے چیلنج دیا کیا واقعا جی جی مناظرے کا، آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج دیا محمد صاحب۔ میں نے دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ آپ اللہ حسن اللہ یاری سے بات نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا کہ کس بارے میں بات نہیں کر سکتا؟ جی آپ کسی ٹاپک میں کہا جی کیوں نہیں بات کر سکتا؟ ہمارا جو اختلاف ہے، میرا تو حسن اللہ یاری صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے، ہوں، کیا اہل بیت اعظام، جی قرآن اور صحیح حدیث سے آپ نے جواب دینا ہے، کیا قرآن اور حدیث سے اہل بیت اعظام معصوم ہیں؟ اس کی قرآن کی آیت سے آپ مجھے پلیز دلیل دے دیں۔ وہ بھائی یہ ابھی آپ یہ میرے بھائی بھول گئے، یہ پچھلے جب آپ سیشن میں آئے تھے نا حدیث ثقلین پہ بات جا رہی تھی، آپ نے یہاں پہ خود اعتراف کیا تھا کہ حدیث ثقلین صحیح ہے، اور اسی صیغے کے ساتھ وہ نہیں نہیں، وہ جو مجھے آپ دلیل دیں، ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے، دیٹس آل۔ ہوں، تو آپ نے خود اسی صیغے کے ساتھ اسی الفاظ کے ساتھ اقرار کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرا کلپ دیکھ لے اماد الاسلام صاحب کے ساتھ، یہ 2-3 مہینے پہلے آئے تھے کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، مثلا میں اگر انجینئر محمد علی مرزا کی اتباع کروں تو ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ جب جملہ خطا کہے گا، غلط کہے گا، تو میرا عقیدہ غلط ہو جائے گا، وہ اگر فتویٰ دے گا نماز کا غلط ہے، نماز کا فتویٰ اس نے غلط دے دیا، وضو وغیرہ، تو میں تو گمراہ ہو گیا، سنت سے نکل گیا۔ لیکن اگر دنیا میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا ہر قول صحیح ہے، اس کا ہر فعل صحیح ہے، وہ کبھی مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اس کی میں اگر اتباع کروں، نماز اس جیسا پڑھوں، روزہ اس جیسا رکھوں نا، توحید میرا اس کے اقوال کے متوافق ہو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس کی اتباع کرو، تو لازمی بات ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم ہے، معصوم، یہ حدیث متواتر ہے، اور آپ نہیں پچھلی نہیں، سیشن میں آئے آپ تھے پچھلے، قرآن کی آیت سے بات کرنا، کیا اہل بیت معصوم ہے یا نہیں؟ قرآن کی ہے سر، حسن اچھی بات ہے، آپ نے یاری صاحب، پہلے کہا نا قرآن و سنت سے، تو میں نے اس لیے اس حدیث شریف کا کیونکہ ذکر پہلے کیا۔ قرآن ہے، فرسٹ آف آل اوکے قرآن، اوکے پھر دین اوکے اوکے اوکے، پیش کیونکہ کریں۔ پچھلے ہفتے آپ آئے آپ نے تھے نا، قرآن کی پچھلے، آیت نہیں ہے۔ اوکے، پچھلے ہفتے جب آپ آئے تھے تو آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اسی کے متعلق بات چلی تھی، کیونکہ آپ نے اس کا اعتراف کیا تھا، تو میں نے اس لیے آپ کے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اب قرآن کی آیت سے دیکھیں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، دیکھیں، اگر پہلی بات تو میں ان کو جواب دے دوں کہ اگر میں اس بات کو قرآن مجید سے ثابت نہ بھی کر سکوں نا، کیونکہ ایک متواتر حدیث ہے، تو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا، کافر کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلان مطلب کہ قرآن میں دکھاؤ، مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حدیث نہیں پسند، پہلی حدیث پہ مجھے قرآن قرات نہیں ہے، ابھی آتے ہیں بات آپ کی، بیان کی ہے، آتے ہیں قرآن بات آپ بیان کی، کروں گا۔ باتیں ہیں مولوی صاحب، مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، آپ مسلمان حسن کبھی نہیں صاحب، کہ، آپ قرآن اور ہاں بھائی، قرآن کی آیت سے یہ چیز ثابت ہے کہ بیت معصوم ہے، یہ بات آپ سے گزارش میں کر رہا فرض ہوں، کرے میرے ٹائم بھائی، فرض کرے میرے بھائی، میں اگر قرآن سے ثابت نہیں کیا، میں نے سنت سے ثابت کیا، تو کیا میرے سر مدعا نہیں نا، مردود ہے؟ پھر فیل ہو جاتے ہیں نا سر، کیوں فیل ہو کیونکہ جاتی ہے؟ آپ نے قرآن سے ثابت کر، قرآن سے دینی ہے پھر سنت سے، اوکے یہی تو انجین مرزا بھائی صاحب، اور ایسے علماء اماد بھائی، آپ کون نے لگتا ہے ہیں؟ زیادہ دوستی کی آپ نے مستری صاحب سے، اور اس لیے وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ کچھ اسکرو جو ہے میرے خلاف لوز ہو نہیں گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ نے او قرآن بھائی سے بات ثابت سنو، کرنی ہے بات، نہیں تو کیوں اس طرح گالی دیتے ہو؟ اور کاٹ کے چلا گیا، کاٹ کے چلا بھی گیا، یہ گالی دے کر یہ گالی دے کر چلا گیا۔ بھائی صاحب، اگر کوئی شخص کسی مطلب کو قرآن سے ثابت نہیں بھی کر سکتا، حدیث صحیح حدیث سے ثابت کر لیتا ہے، بلکہ متواتر حدیث سے ثابت کرتا ہے، تو آپ یہ جو ہے نا یہ گالی دے کے چلے گئے۔ میں بہت معذرت کرتا ہوں میں اپنے ناظرین سے کہ یہ شخص دیکھیں ٹوپی لگا کے وہ ادھر
بہت افسوس. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جاہلین آپ کو مخاطبہ کریں تو آپ ان کو سلام کہہ دیجئے. تو میں آپ کو صرف کہتا ہوں سلام. تو قرآن مجید کے روح سے ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب جو سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. حدیث نمبر 1207 باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک منٹ میں اس کو فل اسکرین کر دوں کیونکہ یہ کاٹ کے چلے گئے، یہ جو ہے گالی دے کے چلے گئے مولوی صاحب. اچھا، حدیث یہ ہے میرے عزیزوں، عائشہ سے روایت ہے اور یہ حدیث متواتر صحیح. حدیث کون سی ہے؟ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر الاسود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ان پر ایک کملی تھی، کملی پر زین سیڈلز جو ہوتے ہیں نا گھوڑے کے یا اونٹ کے، اس کے نشان تھے، اس کے نقش و نگار تھے. اچھا، فجاء الحسن، یہ روز کالے رنگ کے اون سے بنی. فجاء الحسن بن علی فادخلہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے، ان کو داخل فرمایا کملی میں. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه، پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کو داخل فرمایا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها سلام اللہ علیہا، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائے، ان کو داخل فرمایا. ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان کو داخل فرمایا. اور باب کیا ہے؟ باب فضائل اہل بیت النبی، باب فضائل اہل بیت النبی. اور اس میں صرف ایک ہی حدیث اور وہ بھی عائشہ سے، ٹھیک ہے نا. اگر اہل بیت میں ازواج ہوتے تو چاہیے تھا مسلم کو، جو آپ کا اتنا بڑا بھائی ہے، اس نے کتاب لکھا ہے، قرآن کی بہن کہتے ہیں نا، قرآن کا بھائی کہتے ہیں، اصح الکتاب بعد القرآنی الصحیحات. اچھا، تو اس میں ازواج کی بھی کچھ فضائل شامل کرتے، تو کیونکہ وہ فاضل آدمی ہے مسلم ابن حجاج، وہ جانتا ہے کہ ازواج جو ہیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، تو وہاں پر اہل بیت کو تعریف کرتا ہے مسلم کہ اہل بیت کون ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کالے رنگ کا کملی ہے. امام حسن علیہ السلام پہلے تشریف لائے، ان کو داخل فرمائے کملی میں، پھر امام حسین علیہ السلام کو، پھر زہرا سلام اللہ علیہ کو، پھر ان کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام آئے. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالی کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ وہ آپ کو پاک، اہل بیت کو پاک کر دیں ہر قسم کی رجس، ہر قسم کی رجس، ہر رجس، چاہے وہ شریعت میں رجس ہو، حلال و حرام کا مسئلہ ہو، چاہے بری اخطاء ہوں، خطایا ہوں، چاہے زلات و سقطات ہوں، چاہے نسیان ہوں، چاہے اللہ کے ذکر سے غفلت ہو، چاہے عرف میں جو بری چیزیں ہیں، چاہے نیچر میں جو بری چیزیں ہیں، ہر قسم کی پلیدی سے یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ میرا ارادہ یہ ہے ازل سے ابد تک. یو تو انما یرید اللہ، یریدو فعل مضارع ہے، دلالت کرتا ہے استمرار پر، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تجھے پاک کر دے اہل البیت کو ہر قسم کی رجس سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو پاک کر دے. یہ مفعول مطلق اس کو بولتے ہیں. مفعول مطلق آتا ہے کس کے لیے؟ مفعول مطلق، ہاں، تاکید کے لیے، مبالغے کے لیے، یعنی آپ کو پاک کر دے، بے نہایت پاک کر دے. کون پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تطہیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تطہیر والے ہونے والے کون ہے؟ پنجتن پاک، ٹھیک ہے نا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام. کس چیز سے پاک کیا جائے؟ ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے. جب اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ ارادہ رہا ہے کہ میں آپ اہل بیت علیہ السلام کو پاک کر دوں، میں خود پاک کر دوں، نہ کہ تم پاک ہو جاؤ، نہ میں پاک کروں، میں کرنے والا میں ہوں. ہر قسم کی پلیدی یذہب، ہر قسم کی پلیدی دور کر دوں اب اہل بیت سے، اور میں آپ کو غایت تطہیر، نہایت پاکیزہ بناؤں. تو واضح ہے، یہ عصمت کی واضح دلیل، کیونکہ گناہ رجس ہے، گناہ رجس ہے.
اللہ کی یاد سے غفلت یہ ناپاکی ہے. اخطاء، زلات، سقطات یہ ناپاکیاں ہیں. جب اللہ نے ذمہ لیا تو اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں. الحمدللہ رب العالمین.